یہ میرے نام کا چینل ہے، اسے سب اپنے اپنے گروپ میں ڈال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک لائیو بیان لایا ہوں جو آپ آگے ویڈیو کی شکل کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو بغور سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، صدق اللہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دو باتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں طے شدہ ہیں، اور اللہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ عدلتا بدلتا نہیں ہے۔ دنیا والوں کا فیصلہ عدلتا بدلتا ہے، پھیریاں بدل جاتی ہیں۔ یعنی کسی نے کسی حکومت نے کوئی فیصلہ کیا یا کسی نے کوئی چیز بنائی، 50 سال کے بعد ان کی تھیوری بدل گئی کہ میں نہیں، اس میں نقصان ہے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل، کیونکہ اس کا فیصلہ تجربے کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر ہے۔ ایک ہے تجربہ، تو تجربے میں جو انسان کی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ کمپنیاں ہوائی جہاز بناتی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں بھی ہم سوچ رہے تھے کہ یہ بہت سکسیزفل ہے، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جان لے بھائی، فلائٹیں بند کر دی۔
دوائی یہ بناتی ہیں، کہتے نہیں بھی اس میں تو سائڈ افیکٹ بہت ہے، بیٹھ کر دو. ان کا تجربہ یعنی انہوں نے اپنی تھیوری بدل دی، اپنا فیصلہ بدل دیا. اللہ کا فیصلہ ایسا نہیں. تو دو فیصلے اللہ نے کیے ہیں، اس کو دھیان سے سننا. نمبر 1، دیندار کو اللہ کامیاب بنائیں گے جہاں پر بھی رہے، جھونپڑے میں رہے، رادھم پور میں رہے، پالم پور میں رہے، جنگل میں رہے، دیندار ہے وہ کامیاب. بے دین کو اللہ ناکام کریں گے جہاں پر بھی رہے، غریب ہو امیر ہو کوئی بھی ہو. ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم دیندار کو کامیاب بناتے ہیں اور بے دین کو ہم ناکام کر دیتے ہیں، وہ محروم ہو جاتا ہے. مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے. ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے. بس آدمی اتنا سمجھ لے وہ آدمی کامیاب ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال جمع نہیں کرنا، یہ مطلب نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی احکامات کو نمبر 1 پر رکھے، دیندار بنے. غریب آدمی ہے، جھوپڑے میں رہتا ہے، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ اس کی زندگی گزر رہی ہے. لیکن دین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، احکامات ہے، قرآن شریف کی تلاوت ہے، تو اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسے کامیاب کریں گے. اور بہت مال ہے لیکن دین نہیں ہے تو اللہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم اسے ناکام کریں گے. تو شاباشیاں جو ملتی ہیں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں ساتھیوں سے کہ لوگوں سے شاباشی کا انتظار مت کرو. امام صاحب شاباشی دے، واہ 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 بہت اچھا کیا، امیر صاحب شاباشی دے، وہ انتظار مت کرو. آپ بہت شاباشی دے، کوئی انتظار مت کرو. اللہ شاباشی دے، اس کا انتظار کرو. تو شاباشی جو ملتی ہے اللہ کی طرف سے وہ کہیں پر ملتی ہے؟ دین پر اور قربانی پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو شاباشی دی، حالانکہ حضرت بلال جو ہے وہ خوبصورت نہیں تھے. ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ کسی کو بدصورت نہیں کہہ سکتے. ہم کہتے ہیں وہ کاڑو چھے، وہ بدصورت چھے، نہیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم. اس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی. تو اللہ جسے کہے اچھی بنائی، ہم اسے بدصورت کیوں کہیں بھائی؟ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میری آنکھیں قبول نہیں کرتی. جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے؟ جوتی کی مثال ہے کہ جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے. لیکن وہ بدصورت چھے، بیوی کو تم تو وہ بدصورت چھے، ہم ان کو حلوہ جو حضرت بلال جو ہے کشش کی کوئی چیز ان میں نہیں تھی. سر کے گنجے تھے، ان کا حلیہ لکھا ہے. دانت جو ہے وہ بھی پیلے اور لمبے، آنکھیں چھوٹی اور اس میں سرخ ڈورے. معلوم آنکھوں میں ڈورے ہوتے ہیں، جو ان کا حلیہ لکھا ہے فقہاء نے، علماء نے تاریخ کی کتابوں میں. اور سر کے گنجے اور قد لمبا تھا ان کا. کشش کی کوئی چیز نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب حضور شاباشی دے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاباشی دے رہے. ہنی اللہ کے یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کے نبی براق پہ رہوں گا،
آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. یہ شاباشی. تو شاباشی کیوں دی؟ فیکٹریاں بہت تھی ملائی کی، پیٹرول پمپ بہت تھے، باغات بہت تھے. غریب آدمی، فقیر آدمی شادی کے لیے، نکاح کے لیے کوئی لڑکی بھی نہیں دیتا تھا حضرت بلال کو. لکھا علماء نے کسی سے قرض مانگتے تھے تو قرض بھی نہیں دیتا تھا، پھر واپس کہاں سے کرے گا؟ یہ لڑکی بھی نہیں دیتا تھا. صدیق اکبر نے اپنے خاندان میں ان کا نکاح کروایا. صدیق نے صدیق کا نکاح کروایا. یہ بھی سچا، یہ بھی سچا. ایک مرتبہ بلال جو ہے وہ ناشتے بہت تھے. حضرت بلال جیسے حبشے لوگ ناشتے ہیں، اب حبشہ چلے جاؤ یا ایتھوپیا چلے جاؤ تو وہ لوگ ناشتے ہیں. حرم شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف، جب حرم شریف کا امام تراویح میں قرآن پڑھتا ہے تو جنت کی آیتیں آویں تو کھڑے کھڑے ناچیں گے، جھومتے ہیں حبشی. اور اگر امام روئے گا تو وہ بھی جو ہے ہل ہل کر روئیں گے اللہ کے سامنے. ان کا ایک عام دستور ہے یعنی جھومنے کا، قرآن سن میں جھومنے کا. کئی دو چار یہاں کھڑے ہوں گے اور قرآن سن رہے ہیں. حرم شریف میں رمضان میں جب یہ ائمہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا وہ اثر لیتے ہیں. تو بلال جو ہے ایک مرتبہ مسجد نبوی کے بعد ایسے رقص کر رہے ہیں خوشی میں. صحابہ نے دیکھا کہ آج بلال مڑ میں. ارے بلال کیا ہوا آج مڑ میں ہو؟ بولا کہ مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ اللہ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی ہے. اگر ہدایت تمہارے قبضے میں ہوتی تو تم مجھے جیسے لڑکی نہیں دیتے ہو ویسے ہدایت بھی نہیں دیتے. یہ حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بلال خرچ کرو. حضرت یہ آپ نے فرمایا جان پھر یا بلال لا تخش من العرش اقلالا. بلال خرچ کر، عرش والے سے کمی کا ڈر مت کر، وہ دے گا. کبھی کبھی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرتے تھے. وہ یہ کہہ رہا ہے، حضور فرماتے تھے کوئی بات نہیں، جھیلتا رہے، چلتا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت، نقلی محبت نہیں. آج کل لوگ جو ہے اپنے نبی سے نقلی محبت کرتے ہیں. کچھ لوگ تو خالی 12 ربیع الاول کو کرتے ہیں، باقی پورا اثر بھول جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے وہ مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 24 گھنٹہ محبت ہونی چاہیے. ان کے دل میں 24 گھنٹہ محبت. حضرت بلال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درجہ دیا، شاباشی دی ان کی محبت، ان کی دینداری کی وجہ سے. ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کے نبی براق پہ رہوں گا اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. جب تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے گا تو ابو جہل، ابو لہب سب کہیں گے صدقت یا بلال، بلال تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا. فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، اب ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا. بات ختم ہوگی. پھر فرمایا ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، جب میں جنت میں جاؤں گا تو انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. تیری زبان پوچھے گا من القارئ، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. دروازہ کھلے گا. بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اونٹنی پہ رہوں گا اور اس اونٹنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوں. حضور نے اپنا ڈرائیور بنا دیا. بڑا آدمی اپنا ڈرائیور ہر آدمی کو نہیں بناتا. ہم جب حج میں جاتے ہیں
تو جو شاہی ڈرائیور ہے وہ ہمیں حج کراتا ہے، وہ ہمارے حج کے دن میں بادشاہ سے چھٹی دیتا ہے، علی لہیانی، اس کا نام ہے علی لہیانی۔ تو میں شیخ کو حج کراؤں گا، تو وہاں سے وہ پہلے سے اپنے لے لیتا ہے کہ میں شیخ کو حج کراؤں گا۔ وہ جو ہمارے ساتھ حج میں ہوتا ہے چینجلی، یہ مکہ میں جو حافظ بسے ہیں حافظ، وہ ساری کمپنی کا وہ مینیجر بھی ہے، باس، مدیر، وہ میچ کراتا ہے۔ جب کراتا ہے تو ظاہر بات ہے میں آگے بیٹھتا ہوں، میرا قریب ہوتا ہے، تو میں اس سے ساری باتیں پوچھتا ہوں کہ ابھی وہاں بادشاہ کے ڈرائیور کی کیا کیا اصول ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کیا اصول نہیں ہے وہ پوچھو، تم موبائل نہیں رکھ سکتے، تم ادھر دیکھ نہیں سکتے، ادھر دیکھ نہیں سکتے، سارے اصول ہے۔ بڑا آدمی ہر آدمی کو ڈرائیور نہیں بناتا، حضور نے بلال کو اپنا ڈرائیور بنایا۔ تو اس اٹھنے کی نیکل لگام تیرے ہاتھ میں ہو، وجہ کہ ان کی دینداری، ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہتے تھے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا صحابہ کو پوچھنے کا تو کسی کو نہیں بھیجتے تھے، حضرت بلال کو بھیج دیتے تھے، کیا معاملہ ہے۔ تو ان کی آنکھ سے مائیں کی پہچان جاتی تھی کہ بلال آئے ہیں، بہت محبت کرتے تھے، حقیقت کی محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس ہوتا تھا کہ مجھ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد نماز کا وقت آیا، اذان ان کے ذمہ ہوتی تھی، مکہ مکرمہ میں اذان ابو محذورہ کے ذمہ ہوتی تھی، اور مدینہ منورہ میں اذان حضرت بلال کے ذمہ ہوتی تھی عام طور سے۔ تو ان کی ہمت نہیں ہوئی اذان دینے کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو غشی کھا کر گر گئے۔ لوگوں نے اٹھایا ان کو، ہوش آیا، اور ہوش آتی ہی انہوں نے قسم کھائی کہ قسم کھاتا ہوں اب کبھی بھی مدینہ میں اذان نہیں ہوگا۔ حلف باللہ، پیارے نبی کی محبت میں اب میں اذان نہیں دوں گا، میں نہیں دے سکتا۔ یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کا جملہ حضور کے حیاتی میں کہتا تھا، اب حضور کے حیاتی کے بعد یہ جملہ میں کہہ نہیں سکتا کہ بلال ہے۔ جب تدفین سے فارغ ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، تو حضرت بلال آئے ابو بکر کے پاس، یہ امیر بنے۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا بھی کیوں آئے ہو بلال؟ یہ کہ حضرت میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا، آپ مجھے کسی جگہ بھیج دیجیے جماعت میں۔ دائیں بائیں قافلے کام کر رہے تھے، لاکھ سوا لاکھ کا مجمع جو ہے مختلف جگہوں پر کام میں مشغول تھا، مجھے کئی بار میں آپ بھیج دیجیے، شام کی طرف بھیج دو، بصرہ کی طرف بھیج دو، لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ حضرت عمر نے منع کیا، نہیں بھائی، تم حضور کے خاص آدمی ہو، مدینہ کے لیے رہا تم نے دیکھا ہے، سارے معاملات تم نے دیکھے ہیں، میری رائے کہ ان کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے، ہم روک نہیں سکتے۔ کیا وہ بکر نے فیصلہ کیا، نہیں ضرور جاؤ، ضرور جاؤ۔ جب روانہ ہونے لگے تو ماؤں کو پتہ چلا بلال جا رہا ہے، صحابہ کو پتہ چلا، مائیں بہت ہو گئی، ہمارا دودھ لے کر یہ آتا تھا، کھجورے لے کر آتا تھا، پانی لے کر آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے لینے کے لیے آتا تھا، حضور سلام کرتے تھے جا کر فجر میں، تہجد میں، ہمیشہ حضور کے ساتھ چمٹے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کچھ حال ایسا آیا، ایسا حالات آئے کہ فجر کی نماز میں کوئی آیا ہی نہیں،
ایک صحابی بھی نہیں فجر کی نماز میں، صرف حضور اور بلال. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا بلال آج تو ہے میں امام اول سے. نہ ابو بکر آئے، نہ عمر آئے، نہ عثمان آئے، نہ علی آئے، اور سارا مدینہ بھرا ہوا. ایک آدمی بھی حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز میں نہیں آیا. حضور انتظار میں مقتدی عامر پہ نماز پڑھا میں. اب ہو رہا ہے بلال آج تم انت و انا دو ہیں اور تو ہی کیا بات ہے. تو حضرت بلال نے کہا کہ حضرت آج اتنی ٹھنڈی ہے، آج اتنی ٹھنڈی ہے مدینہ میں کہ کسی کو نکلنے کی یعنی ہمت نہیں ہو رہی. اتنی ٹھنڈی. اچھا مدینہ کی ٹھنڈی مسجد میں آنے سے روکے. اس نے دعا مانگی کہ اللہ تیرے ابراہیم خلیل نے مکہ کے لیے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خیر کی دعا میں مدینہ کے لیے مانگتا ہوں. یہاں سے ٹھنڈی کو، گرمی کو، یہاں کی بلاؤں کو، وباؤں کو، مصیبتوں کو، بخار بھی بہت آتا تھا مدینہ میں. حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت میرے ابا تو مکہ کی وادیاں یاد کر رہے ہیں، میرے ابو تو مکہ کی وادیاں یاد کر رہے ہیں کہ بخار میں. تو انہوں نے دعا مانگی. حضور نے کہا اب جو ہے قیامت تک مدینہ منورہ میں ایسے حالات نہیں آئیں گے کہ جس سے آدمی مسجد میں نہ آ سکے. یعنی عام بیماریاں نہیں ہیں. جہاں بیماری کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں، بڑے بڑے امراض آتے ہیں، یہ چیزیں اب مدینہ منورہ میں نہیں آئیں گی. یہاں ایک بیماریاں، بلائیں، مصیبتیں تھی مدینہ میں، بڑھیا کی شکل میں اللہ نے اسے یہاں سے روانہ کر دیا. اور یہاں قریب میں ایک یہودی کی بستی ہے، وہاں بیماریاں چلی گئی. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب جاتے ہیں وہ یہودیوں کی بستی آتی ہے. اب تو یہودی رہے نہیں لیکن وہ بستی آتی ہے، حجون نام ہے اس کا، کہ یہ وہاں چلی گئی. اب الائے بلائے نہیں ہے. ہاں لیکن قیامت کے قریب ایسے حالات مدینہ منورہ میں آئیں گے کہ پورا مدینہ خالی ہو جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا پورا مدینہ خالی ہو جائے. مسجد نبوی میں کوئی نہیں، جنگلی بھیڑیے، جنگلی شیر، جنگلی کتے مسجد نبوی میں ٹہلیں گے، دوڑیں گے. اور فرمایا یہ جو میرا ممبر ہے اس ممبر پر آ کر پیشاب کرے. تو صحابہ نے کہا جو تو پھر مدینہ کے پھل، مدینہ کی کھجوریں وہ کون کھائے گا؟ بولے وہی کھائیں گے. یہ قیامت کے قریب آئے گا. ہمارے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ لاک ڈاؤن کا شروع میں چلا تو نیا میں بمبئی بھی مفتی صاحب تو نیا میں ہمارے واٹس ایپ پر سبق چل رہے تھے لاک ڈاؤن کے سلسلے میں. کہہ رہے تھے کوئی مدینہ منورہ میں وہ حالات آ گئے. تو ہم نے کہا نہیں یہ وہ دن نہیں ہے، وہ دن تو آنے میں بہت دیر ہے. تو مفتی صاحب بھی ہمارا سبق سنتے اور وہ سبق سننے کے بعد مجھے کہتے تھے دوسرے دن فون آ جاتا تھا. ہمارے جو رشتہ دار وہاں ٹھہرتے تھے، میں نے یہ حدیث بیان کی اور میں نے حوالہ دیا موطا مالک کا. تو مفتی صاحب کو دوسرے دن فون آیا تم نے موطا مالک کا حوالہ کیوں دیا؟ مفتی صحیح تھا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. تو تم نے موطا مالک کا حوالہ کیوں دیا؟ یہ تو بخاری میں بھی ہے، یہ تو حافظ تحریر میں بھی لکھا ہے، یہ تو بھلا انہوں نے اپنی علمی باتیں بتانی شروع کر دی. یہ تو یہ ہے کہ میں نے کہا مفتی صاحب بخاری تو آپ کی ہے، میری تو موطا مالک ہے، میں مدینہ میں رہتا ہوں. ہنسنے لگے. پھر انہوں نے مجھے نصیحت کی، ایک حدیث بخاری میں ہو، ایک حدیث ابو داؤد میں ہو، ایک حدیث موطا میں ہو، تو حوالہ بخاری کا
میں دینا چاہیے، وہ 2 کتابوں کا نہیں دینا چاہیے. یہ انہوں نے مجھے نصیحت ٹاپ جو کتاب ہے وہ دینی چاہیے. میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، فتح باری بھی لکھا ہے، میں فتح باری دیکھوں تو پتہ چلے. مجھے پتا ہو تو مجھے تو موتا ہی آ جاتا، موتا کا حوالہ دے دیا میں نے. پھر انہوں نے کہا تم نے صحیح کہا. یہ حدیث میں نے بارہا پڑھائی اپنے شاگردوں کو. پھر جو ہے صحابہ آنے لگے نماز کے لیے، سب آئے، مسجد بھر گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صدیق اکبر کے پاس آ کر کہا کہ بھائی حضرت مجھے اجازت دے دے بلال نے کہا یہ محبت کی وجہ سے شاباشی کا درجہ ملا. اور اتنی اونچی شاباشی کی تو اذان دے گا، میرا ڈرائیور ملے گا، میری نکیل پکڑ کر تو چلے گا، جنت میں داخل ہوگا میرے ساتھ. حضرت عمر نے کہا میری رائے نہیں ہے، مت بھیجو اس کو، یہی رکھو. صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں ہم بھیجیں گے، تم جاؤ اللہ کے راستے میں. شام چلے گئے، شام حضرت بلال. 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. حالانکہ لاکھ سوا لاکھ کا مجمع قرب و جوار میں سب جگہ کام کر رہا ہے، کسی کے خواب میں حضور نہیں آئے، بلال کے خواب میں آئے. اور یہ شام میں تھے. اور بلال کے خواب میں آ کر کہا کہ بلال بہت بے وفا ہے، مجھے چھوڑ کے چلا گیا، مجھے چھوڑ کے چلا گیا. میں تجھے دعوت دیتا ہوں مدینہ، تو مدینہ. ایک دم سے جو انہوں نے خواب دیکھنے کے بعد جاگے تو اپنی بیوی سے کہا کبھی میں تو چلا، میں تو چلا. اب وہ اتنی تیزی سے اپنے اٹھنے دوڑائی اور وہ خواب دیکھ کر ایسے مست ہو گئے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، بھول گئے. کہاں شام اور کہاں مدینہ. ہمارا اس پٹری پر سفر ہوا ہے، تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا مدینہ منورہ سے دمشق کا. ہمارا ایک سفر ہوا تھا مدینہ ہندوستان سے مکہ، مکہ سے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے خیبر، خیبر سے مدائن صالح، مدائن صالح سے معلّہ. یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے، معلّہ لیلا مجنون کا. جب وہاں پہنچے تو ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں تھے. میں نے کہا چچا یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے. اچھا بولے صاحب وہ لیلا کا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا باسی کڑی میں ابال آ گیا. پھر معلّہ کے بعد آئے تبوک، تبوک کے بعد آئے جارڈن، عمان، عمان کے بعد آئے شام، یا پھر اس کے بعد داخل ہوئے ترکی، ترکی سے آگے بڑھے بلگراڈ، بلغاریہ، بلغاریہ سے آگے بڑھے یوگوسلاویا، یوگوسلاویا سے آگے بڑھے پیرس، پیرس سے آگے بڑھے موروکو. 6 مہینے کا سفر ہوا، چلتے 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 وہاں پر مراکش. واپس شروع ہوئے، مراکش سے آئے اسپین، اسپین سے آئے فرانس، فرانس سے آئے انگلینڈ، انگلینڈ میں رمضان شروع ہو گیا. پھر وہاں سے جو ہے انگلینڈ سے مرسیڈیز وین خریدی ہم نے، نئی نئی وین آئی تھی اور نیا پیٹرول آیا تھا مرسیڈیز. اور وہ جو بات پیسہ بہت نیا پیٹرول نکلا تھا تو بہت کمال تھی. ہم نے وہ مرسیڈیز وین خریدی، 10 آدمی کی جماعت تھی ہماری. انگلینڈ سے 2 ڈرائیور لے لیے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں وہاں سے روانہ کیا تو بذریعہ کار لندن سے ہم مکہ مکرمہ پہنچے. یہ پورا سال سوا سال کا سفر ہوا ہمارا. مدینہ مکہ مکرمہ پہنچے، ایک حج سے دوسرا حج. جب وہاں پہنچے تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے کہا مولوی یونس، تم ناک میں بولتے تھے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولوی یونس آج کل یہاں پیٹرول نکلا ہے، بہت پیسے ہیں اربوں کے بعد، یہ تمہاری وین بیچ دو. مرسیڈیز وین تھی، اربوں نے وہ وین دیکھی نہیں تھی. ہم نے سیل لگا لیا تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد عربی عورتیں عرب مرد لال گدرے پہن کر
وہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ خریدنا ہے خریدنا، ہم نے ارے ساتھی کو لگا لیا ابھی بیچ دو، تو سب سے اچھا بھاؤ آیا، اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی، اتنی برکت دی کہ 1.5 سال کا پورا خرچہ نکل گیا اور نفع بھی جیب میں آیا۔ وہاں سے رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کتنا نفع ملا؟ میں نے کہا حضرت یہ تو پتا نہیں ہے۔ بولا ہفائر مرکز سے بھی داخل کرو، پیسے تو ہفائر مرکز ہوتا تھا اس وقت۔ تو شام سے مدینہ منورہ کا کبھی فاصلہ ہے، بلال بھول گئے کہ حضور زندہ ہے۔ جب مدینہ کو دیکھا تو بلال رونے لگے کہ آ گیا بلال، آ گیا بلال، آ گیا بلال، آ گیا، آپ نے بلایا ہے، بلال آ گیا۔ وہ بھول گئے۔ جب یہ کہتے کہتے جانے لگے تو لوگوں نے دیکھا ارے بلال آیا، ارے بلال آیا، ارے بلال آیا، سب پہچانتے تھے ان کو، ارے بلال آیا بلال آیا، اور سیدھے حضور کی قبر میں داخل ہو گئے یہ سمجھ کر کہ حضور زندہ ہے۔ جب اندر گئے تو قبر دیکھی، اوہو، مورخین نے لکھا ہے بس وہی قبر پر چمٹ گئی، روتے رہے۔ آپ نے بلایا، میں آیا ہوں لیکن آپ کہاں ہیں؟ آپ نے بلایا مجھے، میں آیا ہوں لیکن آپ کہاں ہیں؟ ابو بکر عمر کو پتا چلا کہ یہ معاملہ ہے بلال کا، بڑے لوگ تھے، ماؤں کو پتا چلا، حسن حسین کو پتا چلا کہ بلال آئے ہیں، تو لوگوں نے ابو بکر عمر سے کہا کہ بھی ان سے درخواست کرو اذان دے تاکہ دور لگتی یاد آ جائے۔ ابو بکر نے کہا اس نے قسم کھائی، ہم حامض کرنا نہیں چاہتے۔ عمر نے کہا کہ ہاں قسم کھائی کہ میں اذان مدینہ میں نہیں دوں گا۔ تو لوگوں نے درخواست کی حضرت عائشہ سے کہ امی شاید تمہاری بات مان لیں، اور تو کسی کی بات مانیں گے نہیں، لیکن تمہاری بات شاید مان لیں۔ تو حضرت عائشہ رو دی، اور حضرت عائشہ نے درد بھرا خط لکھا، درد بھرا، اور لکھتی گئی۔ حضرت عائشہ سے لوگوں نے کہا آپ درخواست کریں، تو ماں نے کہا میری بات کرنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں ایک مضمون بنا کے لکھ دیتی ہوں، تم ان تک پہنچا دو۔ کتاب میں لکھا ہے روتی جاتی تھی اور خط لکھتی جاتی تھی۔ سارا خط تو پڑھ کے نہیں سنا سکتا، لیکن اس کا خلاصہ ہے کہ تمہاری اور حضور کی محبت میں نے بہت مرتبہ دیکھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اذان کو بہت غور سے سنتے تھے، کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آپ نے قسم کھائی ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم اس محبت کا واسطہ دے کر میں کہتی ہوں، ام المؤمنین ہونے کی حیثیت سے کہتی ہوں کہ پھر سے ہمارے دلوں کو سیراب کرو، پھر سے ہماری آنکھوں کو سیراب کرو۔ یہ خط لکھ رہی تھی، لیکن خط لکھنے میں دیر ہو رہی تھی اور اذان کا وقت قریب ہو رہا تھا، تو لوگوں نے عمر سے کہا نا، تو کچھ لوگوں نے حسن حسین سے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، امی تو خط لکھے گی، دیر ہوگی، وقت ہو جائے گا، کوئی دوسرا اذان دے گا۔ چنانچہ وہیں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے قبر کے قریب، اور حسن حسین چلے گئے۔ چچا چچا چچا، بلال جو ہے وہ کھڑے ہو کر ان کا اکرام کیا، معانقہ کیا۔ ہاں بیٹو کیوں آئے ہو؟ یہ فرمایا ایک درخواست لے کر آئے ہیں، یہ کہا ایک درخواست لے کر آئے۔ میں کہا بتاؤ کیا درخواست ہے؟ یہ کہا ہمیں معلوم ہے آپ نے قسم کھائی ہے کہ اذان میں نہیں دوں گا یہاں، لیکن ہماری درخواست ہے کہ تم اذان دو۔ تو بلال نے جواب دیا کوئی بات نہیں، کفارہ دے دوں گا، یہ کفارہ دے دوں گا، لیکن تمہاری درخواست کو میں رد نہیں کر سکتا، تمہاری بات کو میں رد نہیں کر سکتا،
اوہو جو اذان دی تو سارا مدینہ روتے ہوئے وہاں آ گیا. حضور یاد آ گیا. ماہو بھی اپنی اوڑھنی اپنے آنکھوں سے لگائی اور عمر میں روتی ہے. سارا مجمع رو گیا اور بلال روتے ہوئے اذان دیتے رہے. پھر حضرت عائشہ کا خط پہنچا. انشاءاللہ دوسری مرتبہ آؤں گا تو عائشہ کا خط بھی سنا دوں گا انشاءاللہ. حضرت عائشہ کا خط پہنچا. بلال ہر فرض نماز کے بعد وہ خط پڑھتے تھے اور بولتے تھے. ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہ خط پڑھتے تھے. بولے مجھے روحانیت معلوم ہوتی. حضور کو مجھ سے اتنی محبت تھی. جو صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں. جتنے دن رہے وہ اذان دیتے رہے. مدینہ والے ان کو قرب و جوار میں رہتے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال نے پھر اجازت چاہی. پھر چلے گئے. صدیق اکبر کا بھی انتقال ہو گیا. پھر بیت المقدس فتح ہوا. حضرت عمر گئے. جمعہ کا دن تھا. بیت المقدس جب فتح ہوا حضرت عمر نے فتح کیا وہ جمعہ کا دن تھا. تو حضرت بلال بھی اس فتح میں موجود تھے. موجود کیسے تھے؟ قافلے کے ساتھ نہیں آئے تھے. دمشق سے بیت المقدس قریب ہے. مدینہ منورہ سے بیت المقدس دور ہے. تو جتنے بھی امیر المومنین آ رہے ہیں تو چلو میں بھی پہنچ جاؤں. پہنچ گئے. جب بیت المقدس فتح ہوا تو صحابہ نے جو ہے بلال سے درخواست کی کہ آزاد تاکہ مدینہ کی یاد آ جائے. انہوں نے انکار کر دیا. لوگوں نے حضرت عمر سے درخواست کی کہ آپ اسے کہو کہ یہ آزاد ہے. چنانچہ حضرت عمر آئے. یہ لیٹے ہوئے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے پاؤں سے یوں جگایا ہو. اپنے پاؤں قوم یا بلال چونکہ امیر المومنین تھے فوراً احترام میں کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے کہا اذان. اب منع نہیں کر سکتے یہاں. کیا تو حکم ہے. اطاعت امیر ہے. حضرت بلال نے اذان دی تو کتابوں میں لکھا ہے جتنے صحابہ تھے وہ روتے روتے زمین پر گر گئے. مدینہ کی یاد بیت المقدس میں تازہ ہو گئی. یہ محبت کی وجہ سے انہیں درجہ ملا ہے کہ بلال تیرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. شاباش. مخلوق سے شاباشی کا انتظار مت کرو. اللہ کی شاباشی لو. اور وہ کہاں پر ملے گی؟ یوں کہتے ہیں کہ وہ قربانی پر ملے گی, وہ دن پر ملے گی. اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھو. الگ الگ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہنی اللہ کا یا ابا بکر. ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے. ان للجنت لها ثمانیۃ ابواب وانت تنادى من كل باب. ارے ابو بکر جنت کے 8 دروازے ہیں. حشر کے میدان میں 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا. ہنی اللہ کا یا عمر. عمر تیرے لیے خوشخبری ہے. میں نے جنت میں دیکھا ایک سفید موتی محل کا بنا ہوا. بہت سفید موتی کا محل بنا ہوا, بہت خوبصورت لدا ہوا, بہت خوبصورت. ارادہ کیا کہ داخل ہو جاؤں تو بواب نے روک لیا. دربار تو روک لیا. محل نہیں جا سکتے آپ. ارے بھی کس کا ہے؟ کسی نبی کا کہ نبی کا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ تو اس نے کہا قریشی کا ہے. قریشی کا. آپ نے فرمایا نا قریشی. میں تو قریشی کا کہتا میں قریشی ہوں. تو اس نے کہا ہذا لشاب من قریش. قریشی نوجوان کا ہے. من ہوا وہ کون ہے؟ کہ وہ عمر بن خطاب. تیرا محل میں نے وہاں دیکھا ہے عمر, اور تیرے ہونے والی بیوی کو بھی دیکھا ہے. تین حوریں سامنے آ گئی. لمن انتے, تو کس کی ہے؟ ایک نے کہا میں زید بن حارثہ کی ہوں. تو کس کی ہے؟ یہ کہا میں بلال کی ہوں. ارے تو کس کی ہے؟ یہ کہا میں عمر کی ہوں. اور عمر تیرے لیے بیوی تھی, وہ بھی تیرے جیسے غصے والی.
درجہ مل رہا ہے. کیسے مل رہا ہے؟ مال بہت تھا, کوالٹی تو کوالٹی, اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو. دل میں یہ نہ آئے ارے رادھم پور میں ہوں کرواؤں, بہت کچھ کرنا ہے. اللہ یہاں بھی ہے, اللہ مکہ میں بھی ہے. صحیح کہہ رہا نہیں کہہ رہا؟ جو اللہ یہاں ہے وہی اللہ مکہ ہے, جو اللہ مکہ میں ہے وہی اللہ یہاں ہے. مایوس مت بنو, ایک ایک پر محنت کرو. آگے فرمایا ہنی اللہ کا یا ابو الدرداء, اے ابو درداء تیرے لیے خوشخبری ہے, جنت میں سب سے پہلے فرشتے تجھ سے مصافحہ کریں. لو یہ شاباشی. ہنی اللہ کا یا ابو الدرداء, اے ابو درداء تیرے لیے خوشخبری ہے, جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے. یہ شاباشی کون دے رہا ہے؟ حضور دے رہے ہیں, پکی بات. آگے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمار, ہنی اللہ کا یا سلمان, ہنی اللہ کا یا مقداد, ہنی اللہ کا یا علی, ہنی اللہ کا یا ابوذر. 5 صحابہ. کسی کے 5 لڑکے ہو نا بھائی, پیدا ہو دنیا میں یہاں کوئی ہو. آج کل تو بوڑھے بھی دلے ہیں یہاں. رادھن پور میں تو بوڑھا نہیں ہوتا, جوان ہی رہتا ہے. رادھن پور کا پانی ایسا ہے. 5 لڑکے پیدا ہو تو 5 نام ترتیب سے رکھنا. ہنی اللہ کا یا عمار, ہنی اللہ کا یا سلمان, ہنی اللہ کا یا مقداد, ہنی اللہ کا یا علی, ہنی اللہ کا یا ابوذر. عمار, سلمان, مقداد, علی, ابوذر, کہ 5 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمار, ہنی اللہ کا یا سلمان, ہنی اللہ کا یا مقداد, ہنی اللہ کا یا علی, ہنی اللہ کا یا ابوذر. ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم. لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم 5 کے مشتاق ہیں. یہ شاباشی. حالانکہ سارے کے سارے فقراء ہیں. عمار بھی فقیر, سلمان بھی فقیر, علی بھی فقیر, اور ابو ذر بھی فقیر, مقداد بھی فقیر. لیکن شاباشی, دوسرا تو شاباشی دے رہے ہیں. ہر ایک کی قربانیاں ہیں. تقریباً 65 ہیں صحابہ, 70 عورتیں. اللہ تجھے یہ دے گا, اللہ تجھے یہ دے گا, اللہ تجھے یہ دے گا. عبد الرحمن بن عوف آئے, یہ فرمایا تجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں, تو میرے ساتھی میں جنت میں تو آئے گا لیکن گھسڑتا ہوا آئے گا. حساب کتاب دینا پڑے گا. حضرت حساب کتاب میں سارا کچرا صدقہ کر دیتا ہوں کہ پھر بھی حساب دینا پڑے گا. اس لیے کہ حلال مال کا حساب ہوتا ہے, حرام مال کا حساب نہیں ہوتا. میں مبی میرے بیانات ہوتے تھے تو میں نے ایک مرتبہ زکوٰۃ پر بیان کیا. میں بیان کر کے بیٹھا تو ایک آدمی کا فون آیا کہ مولوی صاحب پورے سال میں 25 لاکھ روپیہ میں نے چوری کیا ہے, کتنی زکوٰۃ آئے گی؟ ہمارے پاس تو سر گھر بہت آتے ہیں. وہ مال تیرا ہے ہی نہیں تو نہ تو زکوٰۃ آئے گی. وہ تو خود مالک بن گیا ہے, ان کو لوٹاتے جن کا مال ہے. وہ مدد میں سے پولیس والے کو مت کہنا, میرا نمبر مت بتانا, میرے کیوں بتاؤ بھائی. یہ فرمایا کہ عام طور سے حرام مال زیادہ ہوتا ہے, حلال کم ہوتا ہے. جس کے بعد اگر بہت زیادہ مال ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں حرام کی بدبو رہے گی. تو قاضی لکھتا ہے حلال یہ کم ہوتا ہے, تو برکت ہوتی ہے. رحم رب مستثنیات تو ہر زمانے میں رہے گی. آخر میں اگر حسن حسین ہے, نانا جان ہمیں بھی کچھ ملے گا نہیں. اب یہ فرمایا ہنی اللہ کو ما یا ریحانتئی, اے میری دونوں ٹہنیوں, تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے, جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں
सकती. फिर माँ ऐसा ही अभी हजरत सबको जो है शाबाशी दे दी, सबको डिग्रियां दे दी, मुझे भी कुछ मिलेगा कि नहीं? आपने फरमाया हनी अल्लाह के या अवैश, बीवी का प्यार वाला नाम रखना हमारी शरीयत में सुन्नत है, धमाल वाला नहीं. मैं आपको के बयान में कहता हूँ कि बीवी का प्यार वाला नाम रखना हमारी शरीयत में सुन्नत है, लेकिन लैला का नाम मत रखना. वो लोग प्यार में लैला कहते हैं. जब भी किसी में घर में जाओ तो कहते लैला लैला, मैंने कहा मदीने में लैला ही भरी हुई है भाई. तो आपने फरमाया प्यार में कहा, हज़रत आयशा का नाम था आयशा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार में कहते थे अवेश, कभी कहते थे आइश, कभी कहते थे सिद्दीक़ा, कभी कहते थे अफीफा, कभी फरमाते थे हुमैरा. ये नाम नहीं थे. अवेश, आइश, सिद्दीक़ा, हुमैरा, अफीफा, ये प्यार में कहते थे. तो हज़रत आयशा ने पूछा क्या जी हज़रत मुझे भी कुछ मिलेगा कि नहीं? आपने फरमाया हनी अल्लाह के या अवेश, ए अवेश तेरे लिए खुशखबरी है, जिस जन्नत में तू दाखिल होगी उस जन्नत की जो छत होगी वो रहमान का अर्श होगा. ये शाबाशी मिली. हर एक के पीछे आपको किस्सा मिलेगा, हर एक के पीछे किस्सा मिलेगा, हर एक के पीछे किस्से हुए तो क्या तेरे दर्जे मिले. आज हमारा मसला ये है कि मौलवी साहब से शाबाशी मिले, अच्छा है, तो तारीफ करे, आदमी को खुशी होती है, लेकिन उनकी शाबाशी पर मुतमिन नहीं होना. लोग समझे मुझे मिस्कीन व हकीर व तमकी, लोग समझे मुझे मिस्कीन व हकीर व तमकी, वो न कह दे कि मेरी बज़्म के काबिल न रहा. अल्लाह अपनी बज़्म से न निकाले. ये अगर अल्लाह ने धक्का दे दिया तो आदमी खत्म हो गया. अबू दहदा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते से मेरे दिल को गिराएंगे. क्यों? मस्जिद नबी का दरवाजे पर एक खजूर का दरख्त था, हदीस में आता है. वो था मुनाफिक का और बहुत टेंशन रहता था. वो जो है ऊपर चढ़ जाता था, खजूरें तोड़ता था, और नीचे माए कमरे होते थे, बेपर्दगी होती थी. मस्जिद नबी में आने के लिए भी तकलीफ, निकलने के लिए तकलीफ. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया जो भी मुझे ये खजूर का दरख्त खरीद कर दे दे, मैं जन्नत में उसे खजूर का दरख्त दिलाने का जिम्मेदार हूं. वादा हो गया. ये अबू दहदा जमींदार थे कि चले गए. भाई बेचेगा? नहीं बेचूंगा. मैं ऐसी कीमत दूंगा कि कयामत तक कोई भी कीमत देगा नहीं. बताओ क्या कीमत दोगे? वो बाग दिखाई दे रहा है सामने, एक खजूर का दरख्त दे दे, वो बाग सारा के सारा तेरा, उसमें 600 दरख्त खजूर के लगे. कितना दरख्त भाई? 600. मेरा मकान भी है, वो भी तेरा, जमीन भी तेरी. मदीना मुनव्वरा में चूंकि हम रहते हैं वहां, तो वहां खजूर के दरख्त की कीमत अलग होती है और जमीन की कीमत अलग होती है. रेट दोनों का सौदा होता है. कभी सिर्फ आपको खजूर का दरख्त चाहिए तो ये रेट, और आपको जमीन के साथ चाहिए तो ये रेट. ऐसा हिसाब किताब होता है वहां. तो जो बहुत मामला होता है वो जमीन के साथ खरीदता है, और जो बेचारे कमजोर होते हैं तो सिर्फ खजूर के दरख्त 2 साल 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए ले लेते हैं. तो इन्होंने क्या कहा? खजूर का दरख्त, सारे खजूर के दरख्त भी तेरे, और जो जमीन है वो भी तेरी. मैंने मेरा मकान बनाया है वो भी तेरा, और उसमें छोटा मोटा मैंने अपना नहर बहर निकाल के थोड़ा सब तेरा. तो मुझे खजूर का एक दरख्त दे. नबी की खबर पर यकीन है, अपनी नजर पर यकीन नहीं. यह है ईमान. सौदा हो गया. खुशी खुशी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में आ गए. साहब बैठे हुए थे. हजरत मैंने सौदा कर लिया. बहुत अच्छा. हजरत आपको हदिया.
کٹوائے رکھیں، دیوار کریں، دروازے میں رکھیں، دروازے بدل دیں، جو کرنا ہے آپ کریں، میری طرف سے آپ کو ہدیہ، لیکن حضرت میرے لیے وعدہ کر لیں جنت میں کھجور کا درخت مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو آپ نے صحابہ کو کیا کہا؟ ارے بھی تم سب گواہ رہنا، صحابہ کو کہا تم سب گواہ رہنا، ابو دادا کو جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ بات پکی ہوگی، باہر نکلے ابو دادا تو صحابہ نے کیا کہا؟ مبارک مبارک مبارک۔ ارے بھائی کیا کی مبارکباد دیتے ہو؟ کہا ارے جنت میں کھجور کا درخت ملے گا اس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ابو دادا نے کہا جنت میں کھجور کا درخت تو ملے گا ہی ملے گا، میری جنت بھی تو پکی ہو گئی، لٹکا اٹکا تو نہیں ملے گا، میں جنتی ہوں، عائشہ مبشرہ میں سے نہیں ہوں لیکن ہوں جنتی۔ اب سیدھے گھر پر گئے اور گھر پر جا کر باغ کا دروازہ کھلوایا اور ان کی بیوی جو تھی ام دہدا، یہ ابو دہدا تھے، ام دہدا، اس سے کہا کہ باغ خالی کرو، میں نے اس باغ کا سودا کر دیا۔ تو بیگم پوچھ رہی ہے کتنے میں سودا ہوا؟ یوں کہا ایک کھجور کا درخت جو ہے میں نے لے لیا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور یہ سارا کا سارا باغ اس کو دے دیا، اور حضور نے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں ہمیں کھجور کا درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلائے گا، یعنی جنت میں کھجور کا درخت ملے گا، اس پر سودا ہوا ہے۔ تو مدینہ کی خاتون کیا کہتی ہے؟ نعم الزوج نعم الزوج نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ اگر آپ کی راجن پور کی حور ہوتی تو بھائی، یا تمہارے پالن پور اور راجن پور اور دھراج کی حوریں ہوتی تو ارے دماغ خراب થઈ ગયું છે તમારું، આટલા બધા પૈસા અપાવે؟ اور وہاں وہ کہہ رہی ہے نعم الزوج نعم الزوج نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا میرا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ اب یہ دونوں باتیں میاں بھی باتیں کر رہے ہیں، دادا چھوٹے سے تھے، ایک کھجور اوپر سے گری، یہ دادا نے منہ میں رکھی، بچہ تھا، تو ماں دوڑی دوڑی گئی، کھجور نکالی اس کے منہ سے، یوں کہا بیٹا اب یہ کھجور تیری اور میری اور تیرے باپ کی نہیں ہے، یہ کھجور کسی اور کی۔ شاباشی، بڑی بڑی جنتیں دے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دین کا کام اللہ کے لیے کرو تو نعمتوں کی موسلادھار بارش اللہ جنت میں کرے گا اور بوندا باندھی اللہ دنیا میں کرے گا۔ چیپو میں چیپو آئے یہ دنیا، اور موسلادھار بارش کہاں ہوگی بھائی؟ جنت میں۔ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا، اور 70-72 حوروں سے اللہ نکاح کرائے گا۔ وہ حوریں دنیا کی حور جیسی نہیں، دنیا کی بیگم کو غصے میں آ کر تھپڑ مارا تو سب لیا برقع چلی بیٹھے، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور جنت کی حور نہ ان کا کوئی ماں نہ ان کا کوئی باپ، لے کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے لیس لہا اب ولیس لہا ام، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی استقبال کے لیے، تو یہ جنتی جو ہے وہ کھڑا کھڑا دیکھتا رہے گا، کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، 40 سال تک دیکھے گا۔ کتنے سال بھائی؟ دنیا کے 40 سال نہیں، دنیا کا چلہ نہیں، وہاں کا چلہ، کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے۔ یہ حور، اس کا چہرہ دکھائی دے گا، وہ پانی پیے گی تو پانی باقاعدہ اترتے ہوئے دکھائی دے گا، بس دیکھ ہی رہا ہے، وہ دیکھتی ہی جو ہے مدہوش ہو جائے گا۔ ابھی بات نہیں ہوئی ہے، ابھی معانقہ نہیں ہوا ہے، ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہ کھڑے کھڑے اس کو رخسارے دیکھ رہا ہے، اور یعنی اتنا نور ہوگا اس حور میں کہ قریب جا نہیں سکے گا، دور سے
پہ کھڑا کھڑا مزے لے رہا ہے. دل دکھائی دے گا, دل کتابوں میں لکھا ہے دل, اور دل کے اندر اپنے شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دی. گلاس کاچ کا گلاس ہو, پانی ہو تو پتہ چلتا ہے پانی کتنا ہے, آدھا گلاس ہے, پاؤ گلاس ہے, پونا گلاس ہے. دل دکھائی دے گا اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی, اور دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو. زبان نہیں بولے گی, دل بولے گا. دل زبان تو سچ بولتی ہے, جھوٹ بولتی ہے, دل ہمیشہ سچ بولتا ہے. وہ بڑی خاموشی دیکھتا رہے گا. جب یعنی کتاب میں لکھا ہے کہ اتنے سال ہو جائیں گے دل پر والے بھول کہیں گے ارے میرا بھی کوئی حق نہیں, مجھے دے تو پر والی کو دیکھ رہا, پھر بائیں طرف والی ہر کو دیکھ رہا, زندگی گزر رہی. جب دیکھے گا اتنے سال 40 سال ہے یا 80 سال ہے مجھے بھی یاد رہا نہیں, لیکن ہے بڑی لمبی عمر سے تو دیکھتا رہے گا سب کو. روایت میں یہ اس کے ہاتھ میں تکلیف نہیں ہوگی, گردن میں تکلیف نہیں, یوں دیکھے گا. آج تو تھوڑے دیر یوں دیکھوں گا, گردن میں تکلیف یوں ہو جائے گی. کھڑا کھڑا دیکھے گا. آپ یا مسجد سے باہر چلے جاؤ, آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے, آپ صرف 40 منٹ کھڑے کھڑے دیکھو, انشاءاللہ آپ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے. کچھ کرے گانڈو تھی گئی سے. میں نے امریکہ میں بیان کیا تو میں نے کیلیفورنیا میں, لاس اینجلس میں, ہالی ووڈ میں, تو میں نے ان سے کہا کہ اب وہاں پہ اتنی مدت تک حور کو دیکھے گا اس کو تکلیف نہیں ہوگی, یا تو تم باہر چلے جاؤ, خالی صرف 5 منٹ 10 منٹ کھڑے کھڑے تم اپنی کار کو دیکھو, فوراً پولیس آ جائے گی کہ کچھ کر رہا ہے, کچھ پلاننگ کر رہا ہے. اب بتاؤ جنت میں جانا ہی نہیں جانا بھائی. موسلادھار بارش, کھانے کی بارش, وہاں بیویوں کے لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا, مکانات کے لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا, گھومنے پھرنے کے لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا. جنت میں ٹوائلٹ نہیں, دنیا میں تو ٹوائلٹ ہے, جنت میں کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا مردانہ زنانہ, مین وومن. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنت کے اندر ٹوائلٹ نہیں, بیت الخلا نہیں. کھانا کا میں نے پوچھا ایک مرتبہ ابا تو کھانا کھانے میں جائے گا کہاں, یہ کہا کھانا کھایا, خوشبودار ڈکار نکلی, کھانا ہضم, خوشبودار پسینہ نکلا, کھانا ہضم. جنت سے مردوں کی داڑھی بھی اور عورتوں کے لیے برقع نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی, ایک طرف سے کھاؤ کھجور کا مزہ, دوسری طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ. اور 70 قد آدم دیا جائے گا, قد آدم. یہ قد نہیں رہے گا کہ ہمارا قد ہے, یہ نہیں, قد آدم لمبا چوڑا. ایک مرتبہ کسی جگہ میں نے بیان کیا, میں نے کہا کہ میں قد آدم دیا جائے گا تو میرے بیٹوں میں سے بیٹا ساتھ کا سفر میں کہ بابا آٹھوں لوگوں کا آنکڑا جیسے ٹھیک سے بھائی. میں نے کہا ذرا پھر سے بول بیٹا, یہ بات کون سے گا قد آدم تو آدم علیہ السلام نے قدیر خبر چھپی کو بھی چوڑی سے ووٹ کی مجھے 8 لوگوں کا تو کوئی نے تاکو شد روم تاکشر آپ کو جیسے ٹھیک سے. تو میں نے کہا کہ یہ تاری پیڑی ہے نا تینوں کتنی ہوگا اسے, ہمیں کبھی تو آوڑو نہیں ٹھہرو تو میں نے کبھی گھٹم جاتی رہے, سمجھ گئے. وہ ہمیں تو ٹھہروں کے سچ البا آج قدم دار کر رہے ہیں, یہ آوڑی ان کی اجلت پہلے جیسا تین گھٹم پیار سے اندیاری بھر, ارے تو ٹھیک سے, تو ٹھیک سے. آدم علیہ السلام کا خاص, یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی, ایوب علیہ السلام کا دل,
عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ انعام پڑھ کے سنائیں گے. اللہ تعالیٰ خود دعوت کریں گے. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. مردوں کی دعوت ہوگی, عورتوں کی نہیں ہوگی. اپنی عورتوں کو جا کے سنانا مت. اگر اپنی عورتوں کو کہو گے کہ میرا راجن کو آنا بند. حدیث شریف میں آتا ہے مردوں کی دعوت ہوگی, عورتوں کی دعوت نہیں ہوگی. رجال اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہیں گے جبریل سب نے دعوت, آدم علیہ السلام دعوت کریں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کریں گے, سارے انبیاء دعوت کریں گے, سب سے آخر میں اللہ کی دعوت ہوگی. اللہ کہیں گے جبریل سب نے دعوت کی, اپنے بھی دسترخوان لگا. لیکن سب مردوں کو بلانا, عورتوں کو نہیں. دسترخوان لگے گا, کرسیاں, بیٹھنے کی جگہ, ہر ایک کا نام لکھا ہوا ہوگا. کتنا مزہ آئے گا جب سب بیٹھ جائیں گے اپنی اپنی سیٹوں پر. جیسے ہوا جائے تو سب بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد ہی فلیٹ روانہ ہوتا ہے. سب بیٹھ جائیں گے تو جبریل علیہ السلام نہیں دیکھیں گے. سب آگے. اب جبریل علیہ السلام پوچھیں گے جو اللہ سے باتیں کریں گے اس میدان میں ہم سارے کے سارے سنیں گے, چپکے سے بات نہیں کریں گے. اللہ پاک سب آ گئے ہیں, کیا ویرائٹی رکھوں؟ بھائی سب آ گئے ہیں, کیا کھلاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ فَكِّهُوهُمْ کیا مطلب فَكِّهُوهُمْ کا؟ یعنی انہیں پہلے پھل کھلاؤ, اور پھل کاٹ کے نہیں کھلائیں گے. پھل جو مہمان کے سامنے کاٹ کے نہیں رکھے جاتے. اپنے یہاں ہوتا ہے سب پھل کاٹ کے لائیں گے نہیں, مہمان کے سامنے ایسی رکھ دو, وہ خود کاٹے گا اور کھائے گا. اور گجرات میں تو کچھ زیادہ ہی کاٹنے کے رواج, آدھا گھنٹہ 5 گھنٹہ پہلے کاٹ کے رکھ لیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے فَكِّرُوهُمْ پھل کھلاؤ. اب پھلوں کی پیٹیاں پھلوں کی رکابیاں, ہم سارے کے سارے پھل کھائیں گے انشاءاللہ. جب پھل کھا چکیں گے تو جبریل علیہ السلام کہیں گے ثم ماذا, اللہ پاک اب کیا کروں, یہ کھا چکے. اللہ کہیں گے وَاسْقُوهُمْ, اب انہیں جوس پلاؤ. جوس یہ دوسرے ویرائٹی. اب جوس پی لیا, اللہ پاک پی لیا. ثم ماذا, اب يطعموهم, اب انہیں کھانا کھلاؤ. اللہ پاک کھانا بھی کھا لیا. ثم ماذا, تو اللہ کہیں گے وَاكْسُوهُمْ, ایک ایک جوڑا میری طرف سے ہدیہ پیش کرو. اتنا قیمتی جوڑا ہوگا کہ ایک جوڑے کی قیمت ساتوں آسمان اور زمین کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے. اللہ کا جوڑا بھی دے دیا. اب تو کہیں گے عطروہم, اب انہیں خوشبوئیں دو. پاؤ تولے کی شیشیاں نہیں ہوں گی, وہ جیب میں رکھتا ہے پاؤ تولا چھوٹی سی, اور اس میں بھی واحیات تباہیہ بھیتر, خراب میں خراب بھیتر, خالی خوشبو آنی چاہیے. بڑے بڑے کنٹر ہوں گے, اس میں اصلی عود, عنبر, مشک, گلاب, یہ کنٹر کیے جائیں گے. بڑے بڑے نام لکھا ہوا ہوگا من الرحمن الى عباد الرحمن, من الرحمن الى عباد الرحمن. جب عطر مل گئے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک میں نے عطر بھی دے دیا, اب کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ساماز دیں گے. اب ان سے پوچھو ان کی کیا خواہش ہے. تو جبریل علیہ السلام ہمیں کہیں گے بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے. سب تو مل گیا, کیا تمنا ہے تمہاری؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی ہم تو ہمارے بڑوں سے مشورہ کریں گے. وہاں بھی مشورہ ہوگا. ہم تو ہمارے جو بڑے ہیں
متقی لوگ. بڑوں سے مراد علماء کا جملہ آتا ہے. تو علماء سے مراد خالی بخاری شریف پڑھنے والا نہیں. یہاں علماء سے مراد متقی لوگ, دیندار. بخاری شریف پڑھی اور پڑھائی اور دین نہیں ہے, جہنم میں جائے گا. ڈاکٹر بنایا بچوں کو, لیکن دین ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بخاری شریف پڑھنا اور پڑھانا فرض عین نہیں ہے, اور ڈاکٹر بننا اور بنانا حرام نہیں ہے, لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض ہے. دیندار بننا. اب وہاں یہ بات طے ہوگی ساری نعمتیں اللہ نے دے دی, لیکن اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو ہم کہیں گے جبریل اللہ کو دیکھنا ہے, تو اللہ جبریل السلام کہیں گے اللہ پاک آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کیا کہیں گے, یا جبریل ارفع الحجاب, نورانی پردے ہٹا. 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں. کتنے بھائی؟ 70,000. ایک پردہ ہٹا, موسیقی کی آواز آئی, دوسرا پردہ ہٹا, موسیقی کی آواز آئی, 70,000 اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور اللہ ہمیں سلام کریں گے. کتنا مزہ آئے گا. السلام علیکم یا اہل الجنہ, اے جنت والو سلام علیکم, سلام قولا من رب الرحیم. اللہ سلام کرے گا. اور جنت والو سلام علیکم, تو اللہ کو وعلیکم السلام ہم نہیں کہہ سکتے. وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے ہے. اللہ کو ہم جواب میں کیا کہیں گے, اللہم انت السلام ومنک السلام. اے اللہ سلام تو آپ ہے اور آپ کی طرف سے چلی ہے. اے اللہ, کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے. اب اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے. اللہ کو دیکھ رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, بتاؤ کیا خواہش ہے. تم کیا کہیں گے, اللہ پاک جنت میں لایا ہے نکالنا مت. تو اللہ کہیں گے میں نے کہا خالدین فیہا ابدا, جو جنت میں آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اب میں تم کو نہیں نکالوں گا, آرام کے ساتھ رہو. 2 آدمی یہاں سے کھڑے ہوں گے, 2 آدمی وہاں سے, 2 یہاں سے. آپ بھی کیوں کھڑے ہوئے, کیا میٹر ہے تمہاری. اللہ پر تھوڑی پرائیویٹ بات کرنی ہے آپ سے, تھوڑی پرائیویٹ بات کرنی ہے. یہ تو سب اچھے لوگ ہیں, ان کے سامنے نہیں, تھوڑا ہمارا میٹر ہے. اچھا آ جاؤ. اب وہ قریب آئیں گے, قریب آ کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کیا معاملہ ہے. اب بھی دیکھیں گے کوئی دیکھ تو نہیں رہا, کوئی سن تو نہیں رہا. پرائیویٹ بات. تو ایک آدمی پیچھے سے تختی دکھائے گئے ہیں. کیا مطلب, اللہ کا قانون یہ ہے کہ جہنم میں گیا, جہنم میں جانے کے بعد جنت میں آیا تو تختی اللہ لگوا دیں گے جنت کے اندر. اس پہ لکھا ہوگا یہ جہنم میں جا کر جنت میں آیا ہے. تو یہ لوگ کہیں گے اللہ پاک ہم جہنم میں جا کر جنت میں آئے ہیں, تو جہاں ہم جاتے ہیں لوگ وہ تختے دیکھ کر کہتے اچھا کیسی تھی جہنم, کیسے ڈنڈے پڑے, کیسے صاف چل رہا. بڑی شرم آتی ہے, ہماری تختیاں ہٹوا دیتی. تو وہاں اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے تو ان کی تختیاں ہٹوا دیتی کہ دوسرے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کا ہمارا بھی کچھ معاملہ ہے. بتاؤ اللہ کا ہم تو نظر کسے کیا ہے. جب اعلان ہوا حشر کے میدان میں, وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. یہ اعلان ہو, چلو بھائی جنت کی طرف چلو. لوگ جا رہے, تو اللہ پاک ہم کیا, ہمارے پاس ویزا تھا نہیں, ہم تو گنہگار تھے, لیکن وہ بھیڑ بھاڑ میں ہم بھی سمجھ گئے نا. وہ بھیڑ دنیا میں بھی چالاکی کی بھی, حشر کے میدان میں چالاکی. وہ بھیڑ بھاڑ میں ہم بھی فرشتے کہے ارے بھائی تم کہاں جا رہے, ارے بھائی تم کہاں جا رہے, ارے بھائی تم کہاں جا رہے. تو پھر وہ کہیں کہ جنت تمہاری نہیں ہے, جنت ہمارے اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں کہ اللہ پاک یہ جو ہے ان کی جنت, یہ جنت کا ان کا فیصلہ نہیں ہے, یہ لوگ بھی جا رہے بھیڑ میں. تو اللہ جواب کیا دیں گے,
دنیا میں نے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا، آج حشر کے میدان میں بھی ان کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے. جانے دیں گے اللہ پر ہم وہ لوگ. اچھا جبریل سب کے لیے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت جھوم کر یہ حدیث بیان کرتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے کہ حشر کے میدان میں جب اس طریقے سے آدمی کچھ جنتی ایسے ہوں گے جن کے بارے میں 100% وقت کے معاملہ ہوگا. 100% چوری چھپے نہیں، 100% سرٹیفکیٹ ہے، سارے کاغذات کلیئر. جب فرشتے کہیں گے جاؤ جنت میں تو کیا کہیں گے؟ ہمیں جنت میں نہیں جانا. فرشتے کہیں کہاں جانا ہے؟ کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے. عجیب آدمی ہو، تمہاری جنت طے ہوگی، تمہارے کاغذات کلیئر ہے، سارا ویزا کلیئر ہے، سب کچھ ہے، اور ساری دنیا تو جہنم سے ڈرتی ہے. یہ پہلے مت پوچھو، ہمیں تو جہنم میں جانا ہے، جنت میں نہیں جانا. فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ لوگ تو ایسے ہیں. اللہ پوچھیں گے کیوں؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے. تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ پاک ہمیں جہنم میں اس لیے جانا ہے کہ پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے ہم جب آ رہے تھے تو کئی ہمارے پہچان والے جہنم میں تھے. ارے مولوی صاحب تم کو دودھ پلایا تھا، ارے تم کو کپڑا دیا تھا، تم کو پانی پلایا تھا، ہم جہنم میں ہم نے دیکھا جہنم میں. تو اللہ پاک ہم اکیلے تو جنت میں جانے کے نہیں، ان کو لے کے جائیں گے. اللہ کہیں گے جاؤ جہنم میں، تو جہنم میں جائیں گے. جہنم میں جا کر ارے تو بھی چل، تو بھی چل، تو بھی چل، تو بھی چل، تو بھی چل. اس لیے کہتے ہیں نیک لوگوں سے دوستی رکھو تاکہ حشر کے میدان میں کم لگے. تو ابا اس میں جملہ کہتے تھے ہمارا کام یہ ہے حشر کے میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنت کو بھرنا اور دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کو بھرنا. ہمارا کام تو یہ ہے کہ حشر کے میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنت کو بھرنا اور دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کو بھرنا. یہ ابا لاکھوں کے مجمع میں کہتے تھے. حضرت جی پیچھے بیٹھے رہتے تھے، حضرت جی مسکراتے رہتے تھے. یہ ہمارا کام ہے. اللہ کہیں گے ان کے لیے بھی سب کو دو، جاؤ جاؤ جاؤ، بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا ہے انشاءاللہ. اچھا اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہہ دیں گے الیوم انتقلت صفتی کن الیکم، آج میں نے تمہاری طرف میری صفت کن کو منتقل کر دیا. تم دنیا میں جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوتا تھا، جنت میں جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. سان فرانسسکو ایک شہر ہے امریکہ کا، کیلیفورنیا کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہے سان فرانسسکو. وہاں عرب بہت جمع ہوتے ہیں. تو میرے قریب میں ایک فلسطینی بھائی میاں بیٹھے ہوئے تھے. جب میں بیان کر رہا تھا جنت کا، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی، تو بڑا مجمع تھا فلسطینیوں کا، یہ مصریوں کا، کویتیوں کا. عربی میں جنت کا بیان کرنا آسان ہے، اردو میں مشکل ہے، اور گجراتی میں اور مشکل، بنگالی میں اور مشکل. عربی میں تو قرآن کی آیتیں پڑھ لو، حدیثیں پڑھ لو، عرب لوگ سمجھ جاتے ہیں. لیکن گجراتی کو تھوڑا گجراتی لہجے کے اعتبار سے سمجھانا پڑے، بنگالی کو اور سمجھانا پڑے. میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا، حدیثیں پڑھ رہا تھا، اور پھر جنت کے گانے سنا رہا تھا. ان کو جو بڑے میاں جو وہ کہہ رہے تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو مائک میں میری آواز سے زیادہ ان کی آواز گونجتی تھی. تو میں نے بڑے میاں سے کہا کہ چچا میرا بیان نگلو اگلو مت، میرا بیان نگلو اگلو مت. اب جو ہے وہ میں نے پھر حوروں کی باتیں کرنی شروع کی. میاں بیوی حوریں اور یہ مرد آپس میں کیا باتیں کریں گے، وہ باتیں میں نے بتانی شروع کی. صرف بڑے میاں جو ہے کھڑے ہو گئے، ایک دم جوش میں آ گئے. میں اب مجمع بھی دیکھ رہا ہوں ان کو. میں نے کہا فکر مت کرو بھائی، کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے، ٹینشن مت لو. اب آپ کے سامنے تو ساری باتیں بیان نہیں کر سکتے، وقت تو ہو گیا، 8:30 بج گئے. جنت میں جانا نہیں جانا؟ ارے بتاؤ تو صحیح. اب سے میں ایک روایت ڈال کے بات ختم کروں. اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ میں خوش
اب یہ سارے کے سارے جنتی مرد ہے نا، خوشی خوشی اپنے گھروں پہ جائیں گے، اور ہر مرد کیا کہے گا، آج تو جو ہے میں بیگم کو جا کر چھیڑوں گا اور یہ کہوں گا ہم نے اللہ کو دیکھا، اللہ نے ہمارا اکرام کیا، تم عورتوں کو اللہ نے نہیں بلایا۔ ہم اب وہ جائے گا، جاتے ہی جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، بیگم آئے گی، دونوں کو دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے، اور پھر یہ کہے گا اللہ نے ہمارا اکرام کیا، بیوی کیا کہے گی ماشاء اللہ، اللہ کو ہم نے دیکھا، بیگم کیا کہے گی ماشاء اللہ، کوئی دوسرا کوئی جملہ ہی نہیں کہے گی، تو یہ کہے گا ارے کچھ تو اگل، تو خالی ماشاء اللہ کہتی ہے، کچھ تو بول، تو کہے گی کیا بولوں، کیونکہ اللہ نے مردوں کا کتنا اکرام کیا، تو کہے گی اللہ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم کو میدان میں بلایا، ہم دیندار عورتوں کا اللہ نے اتنا اکرام کیا کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور کہا اے میرے دیندار بندیوں میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ۔ تجلی کا جملہ آتا ہے نا جس میں تجلی، اس کا مطلب یہ ہے اب جنت میں حوریں بھی ہیں، دنیا کی دیندار عورتیں بھی ہیں، دونوں نوک جھوک رہے گی، نوک جھوک، ٹھن ٹھن۔ آپ لوگ تھکتے نہیں گئے، بیان پورا کر لوں تھوڑا سا، 10 منٹ اور۔ ٹھن ٹھن دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی، ہم افضل، اور حوریں کیا کہیں گی، ہم افضل۔ معاملہ پہنچے گا اللہ کی دربار میں، دانی طرف دنیا کی دیندار عورتیں کھڑی ہیں، یہاں جائے حوریں کھڑی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حوروں سے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ وہ حوریں کہیں گی ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے بدن میں جوئیں نہیں، زائد بال نہیں، ہم کسی کا پیٹ سے نکلی نہیں، تیرے ہم نے تم سے پیدا ہوئی ہیں۔ جب وہ حوریں تقریر کریں گی تو دنیا کے دیندار عورتوں کو بھی جوش آئے گا، اللہ تک ہماری، اللہ کہے گا مہلن مہلن، ابھی ان کی سنو، مہلن مہلن۔ اب وہ اپنے تعریف کے پل باندھ رہے، جب پورا کے پورا کہہ چکے گی، اللہ پوچھیں گے هل بقي عندكن شيئا، هل بقي عندكن شيئا، کیا تمہارے پاس کوئی اور چیز بچی؟ وہ کہیں گے اب کوئی چیز نہیں بچی۔ اب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے دنیا کے دیندار عورتوں کی طرف، ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کا کیا سبب؟ تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے ہیں، انہوں نے روزے نہیں رکھے، ہم نے گرمیوں میں روزے رکھے ہیں، گرمی کیا ہوتی ہے ان کو کیا پتا، ہم نے سردیوں میں جو روزے رکھے ہیں اور سردی میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا ہے، انہیں کیا پتا سردی کیا ہوتی ہے، گرمی کیا ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بچے جانے، ان کو کیا پتا بچے جننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے حج کیے، ان کو کیا پتا حج میں کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک بیماریاں ہم نے برداشت کی، اللہ پاک ہمارا شوہر اللہ کے راستے میں جب تیرے راستے میں جاتا تھا بچہ بیمار ہوتا تھا، کبھی بھینس بیمار ہو گئی، کبھی یوں ہوا، ہم نے سب کچھ برداشت کیا، ان کو کیا پتا یہ ساری تقریریں کون کرے گی؟ دنیا کے دیندار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ، یہ فیصلہ ہو رہا ہے، سارے جنت والوں سن لو، اللہ دھیان سے سنو، تو سب کان لگا کے سنیں گے اللہ کا کیا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا کی دیندار عورتیں افضل ہیں، یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو عائشہ فرماتی تھی کہ حدیث بیان کر کے میں نے جنت کے بیان کو تقریباً میری کتاب بکھرے مورتی کا نام سنا ہوگا آپ نے، 4ویں جلد یا 5ویں جلد میں کہ حدیث میں نے نقل کی ہے اس کی، وہاں دیکھ لینا تم۔ اللہ کہیں گے اللہ دھیان سے سنو، تو عائشہ کہتی تھی ہم سب دھیان سے سنیں گے، اللہ کہیں گے دنیا کے دیندار عورتیں افضل ہیں، تو عائشہ فوراً جواب میں کہیں گے عورتوں کو فغلبنا نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، دنیا کی دیندار عورتیں جو ہے وہ حور پر غالب آ جائیں گی، بڑی زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب۔ اب بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا بھائی؟ ارے راشن پورا والا بتاؤ تو صحیح یار، آپ کو ایک ہدیہ دے دوں، ایک ہدیہ دوں، روزانہ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. روزانہ 100 مرتبہ پڑھو. 24 گھنٹے میں جب فرصت ملے، جیسے فرصت ملے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھو، بغیر بسم اللہ کا پڑھو، جیسا لیکن 24 گھنٹے میں کوٹا پورا ہونا چاہیے. روزانہ 10 محل اللہ جنت میں ہمارے لیے تیار کرے گا. کرو گے انشاءاللہ. وہاں کا کھجور کا درخت ملا تھا، یہاں 10 محل ملیں گے روزانہ. صحیح حدیث میں آتا ہے. اور میرا تجربہ ہے، اس کے بعد تم جو دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. یہ میرا وظیفہ ہے، ہدیہ ہے. اس کا 4 نام ہے: جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. کرو گے انشاءاللہ. میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری تشکیل پر روزانہ جو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما. کرو گے انشاءاللہ. اچھا، اب جو جنت میں جانے کے لیے اللہ کے راستے میں نقل و حرکت. ہمارا دعوت کا کام سدا بہار اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. 27 تاریخ کی جماعتیں نکل رہی ہیں، ترتیب بنی ہے. پالن پور بھی جو نہیں سنا، کالڑا بھی نہیں سنا، جہاں جہاں گئے وہاں سنا. آپ حضرات یہ بتاؤ اللہ کے راستے میں سب نکلو گے؟ کہو انشاءاللہ. اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ جلدی نام لکھو، پھر دعا کرنا ہے. بتاؤ نہیں نام لکھنے والے کون ہے؟ کوئی ہے نام لکھنے والے؟ جی قرب جوار سے بھی لوگ آئے ہوں گے، کوئی بتا نہیں. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے کون تیار ہے؟ چلہ، 3 چلہ، بعض جگہ پر 3 چلے کی جماعتیں نکل چکی ہیں اور بعض جگہوں پر چلوں کی ترتیب اب بن رہی ہے. ایسا ہم سنتے ہیں، جہاں گئے وہاں ہم نے نہیں سنا. اس لیے آپ لوگوں میں سے کون نکلے گا جلدی جلدی بتاؤ، پھر دعا کر لیں انشاءاللہ. راہدم پور والے بھی ہوں گے، قرب جواد سے بھی کچھ لوگ آئے ہوں گے، بستیوں کے ہوں گے، بھی نام لکھا ہے. کون پہل کرتا ہے جلدی بتاؤ. کہاں سے؟ ایک جماعت دل تک یار یہ قریب میں یہی ہے. کیا نام؟ آپ کے پاس سے کتنی جماعت؟ ایک جماعت. چلو جی لکھو. اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے. کہو آمین. 2 جماعتیں. واہ 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 واہ. اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ. اور فرماؤ. کہاں سے؟ یہ راہدم پور. ارے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے راہدم پور میں بہت کچھ کیا ہے اور بہت آئے ہیں یہاں. اس وقت میں راہدم پور کی فضا نہیں تھی. یہاں کے لوگوں نے اس وقت بہت ستایا تھا. ابا کو نکالا بھی تھا اور بھاوڑے آ گئے، بھاوڑے آ گئے، خراب لوگ آ گئے، خراب لوگ آ گئے. ابا کہتے ہیں تم برداشت کرتے. آج اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسا ماشاء اللہ کر دیا. اب ابا کو قدر میں کتنی خوشی ہو رہی ہوگی. اسی کام کو آگے بڑھانا ہے. اب بتاؤ کون تیاری نہیں ہے؟ ماشاء اللہ. اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ. بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی. جی کوئی جیسا مشورے سے طے ہو جائے اس طریقے سے جماعت میں نکالنا. اب سمجھے شورا کی ترتیب جو ہمارا کام سیدھا سادہ چل رہا ہے، جیسا طے ہو جائے ویسا اللہ کے راستے میں نقل و حرکت میں لگا لینا اپنے آپ. کرو گے انشاءاللہ. اب اس کے لیے جیسا بھی آپ کی شورا کے لوگ کہیں کہ جماعت میں 3 چلے کی بناؤ، 3 چلے کی تیار کرو. کہیں بھی 1 چلے کی بناؤ، 1 چلے کی بناؤ، حالت کے اعتبار سے. تو اس لیے اب جو 27 تاریخ سے یہاں سے نکلے، 27 تاریخ آواز لگ رہی ہے، وہاں سے نکلو جماعت میں. یہ مجمع کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب دوسرا بیان کرو پھر نام لکھائیں گے. اچھا ارادہ کرو انشاءاللہ نکلیں گے. اور ایک وعدہ کرو
کہ آپ جہاں سے بھی آئے ہو مسجد اور جماعتیں بیٹھتی ہوں گی. کئی مسجدیں ہوں گی, ہمیں تو پتہ نہیں کتنی مسجدیں ہیں رادھن پور میں, کتنے پور جوار میں. جہاں جہاں ہمارا کام ہوتا ہے وہاں مسجد کو جماعت میں کم سے کم بیٹھنے کی کوشش کریں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چلے میں تم نہیں جا سکتے, 3 چلا نہیں دے سکتے, کم سے کم مسجد جماعت میں 5 منٹ بیٹھ جاؤ, 10 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ, کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹھو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اپنے گھر کی تعلیم اس کا اہتمام کرو, مسجد کی تعلیم اس کا اہتمام کرو, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرو. دیکھو یہ شعبان شروع ہو گیا, ہماری زندگی میں پتہ نہیں کتنے شعبان آ گئے, کتنے رمضان آ گئے, لیکن اب تک ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا ہے. یہ ہمارا بہت بڑا قصور ہے, اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کے ارادے کرو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کا بگڑا ہوا تبلیغ میں آئے گا سدھر جائے گا, اور تبلیغ میں بگڑا ہوا کعبے کے اندر میں جا کر بھی نہیں سدھرے گا. یہ میرے ابا فرماتے تھے, اور بھرے مجموع میں کہتے تھے. ابا کے بیانات تو بھرے مجموع میں ہوتے تھے. اجتماع میں 2 راتیں ہوتی ہیں, 2 راتوں میں ابا کا بیان ہوتا تھا, اور پھر روانگی میں ابا کا بیان ہوتا تھا. یہ 3 وقت ایسے ہوتے تھے جس میں مجمع بھرچک ہوتا تھا. کہتے تھے کہ بننے کے لیے نکال رہے ہیں آپ کو, بگڑنے کے لیے نہیں نکال رہے. جماعت میں نکلو اور بنو تو فائدہ ہے. جماعت سے نکل کر بگڑے تو تم بھی خراب رہو گے, وہ تمہیں خراب کرو گے. یہ کام بننے کا ہے. تو ابا کہتے تھے جو ہوائی جہاز اپنی فیکٹری میں خراب ہو گیا اس کا سدھرنا مشکل ہے. فیکٹری میں نہیں, بننے کی فیکٹری ہے. گشت کرتے کرتے بنے آدمی, تعلیم کرتے کرتے بنے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ ہمارے جو گجرات کی جماعت ہے, کہاں ہم جاتے ہیں وہ جب جماعت والوں کو میں دیکھوں, اچھا جہاں جاتے ہیں وہاں جماعتیں ہوتی ہیں, جہاں ہم جاتے ہیں میں صرف چہرہ دیکھ کر وہ پہلے سمے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان سے میں سمجھ جاتا ہوں. میرے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ آپ گجرات کی جماعت سے خوشی ہو, تو کہتے ہیں ہم گجرات کے کون سے علاقے کے, سورت کے, نوساری کے. اللہ کا شکر اچھا کام کرتے ہیں. پھر دوسری جماعت ہوتی ہے, وہ میں نے کہا آپ گجرات میں نہ بھائی آج کوئی بھی علاقہ نہ سکتے خوشی ہو, بولے کہا آپ دوسرے کے گجرات کے لیے. یہ اللہ کا شکر ہے. کام کرنے کی جماعت نہیں کہ ہم کہتے ہیں اور بڑا. اب جو لاک ڈاؤن تھا, لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, اب تو ماشاء اللہ نقل و حرکت شروع ہو گئی, آنا جانا ساتھیوں کا شروع ہو گیا. تو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو بڑھاؤ گے انشاءاللہ. دعا کرو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن, لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان ادخلنا الجنة من باب الريان, ادخلنا الجنة من باب الريان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی ہیں, ان کے آمین کے کہنے کو
جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے ان کے اور ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں راجن پور کی جامع مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام، مٹانا بھی آپ کا کام، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہیں۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ جو ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے راجن پور والوں کو قبول فرما، ان کے بیٹوں کو قبول فرما، ان کی بیٹیوں کو قبول فرما، ان کے دامادوں کو قبول فرما، ان کی بہو اور بیٹیوں کو قبول فرما۔ یہ دعا پورے علاقے کے لیے قبول فرما، راجن پور کے ایک ایک ذرے کو قبول فرما، راجن پور کے ایک ایک اینٹ کو قبول فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہمارے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اور اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جتنی تیری مخلوق ہے اس میں جو پریشانیاں ہوں ان کی سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جس کی جو حاجت ہو وہ حاجت کو تو پورا فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جن کے اولاد ہیں نیک صالح اولاد بھی نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جس کے دل میں بھی جائز مراد ہو عافیت تم کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل و صورت پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دیکھو میں ایک اعلان سنتا ہوں، میں آپ حضرات کو سلام کروں، آپ حضرات سلام کا جواب دے دو۔ مجھ سے کوئی مسافر کی کوشش نہ کرے، بوڑھا آدمی ہوں کہ مارا آدمی ہوں، ٹھیک ہے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشاء کی جماعت 9 بجے